آزادی اظہار میں خوش آمدید۔ سننے والوں کی خدمت میں سلام۔ میں ہوں غلام محمد وامق۔ آج پیش خدمت ہے ایک انتہائی حیرت انگیز داستان بھیڈا۔ یہ افسانہ نہیں، حقیقت ہے۔ ہریانہ کے ایک بہادر سپوت کی حیرت انگیز داستان۔ یہ داستان 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ آج اس کا پہلا حصہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ملاحظہ فرمائیں۔ بھیڈا ہندوستان کے صوبے ہریانہ کا علاقہ ہے جیند، ریاست جیند۔ ریاست جیند کی عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ وہ کال کوٹھڑی میں پڑا ہوا بیتے دنوں کو یاد کر رہا تھا۔ گزرے لمحات فلم اسکرین کی طرح اس کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اس کی عمر 70 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ جسم پر ہلکا ہلکا ریشہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، ابھی کل کی ہی تو بات ہے کہ گاؤں کالوا، گاؤں کا نام ہے کالوا بھر میں اس کا دبدبا تھا۔ کس کی مجال جو اسے نظریں ملا سکے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے سرخ ڈورے تو اب بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کے دن ویسے بھی پورے ہو چکے تھے، اب اگر پھانسی بھی ہو گئی تو کیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزاری تھی۔ اس کا قد 7 فٹ کے قریب تھا۔ وہ کالوے اور ارد گرد کے گاؤں کا مشہور بہادر اور نڈر نوجوان ہوتا تھا۔ اس کے دونوں کانوں میں چاندی کے بالے پڑے ہوتے تھے۔ سرخ و سفید چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں جنہوں نے اس کے بالائی لب کو ڈھانپ لیا تھا، اس کے مہم جو ہونے کی غمازی کر رہی تھیں۔ کالوا اور قرب و جوار کے علاقے میں اس کی بہادری کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی بھی شخص اس کے گھر کے سامنے سے گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں گزرتا تھا یا نہیں گزر سکتا تھا، شاید اس کے احترام کے باعث۔ وہ ہر مظلوم کے درد کا درما تھا۔ گاؤں کا ہر شخص اپنے تنازعات اسی سے حل کروانے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ بدمعاش لوگ اس سے کنی کترا کے گزرتے تھے۔ اس کی گلی میں اس کے گھر کے سامنے والے گھروں کی قطار کے آخری کونے پر بنی حویلی کے سامنے والے حصے پر اس کی پورٹریٹ پتھر پر نقش کر کے آویزاں کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ حویلی ایک ہندو بنیے کی تھی، لیکن یہ پورٹریٹ اس سے عقیدت و محبت کا مظہر تھی۔ اس کا نام تو غلام حسین تھا، لیکن لوگ اسے بھیڈا کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ نام گویا اس کی بہادری کے ایک واقعہ کی یادگار تھا۔ اس کے سامنے بیتے زمانے کا وہ منظر آ گیا جب گاؤں کے چوپایوں کے باڑے سے ہر رات ایک جانور غائب ہونے لگا۔ لوگ پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کون ہے جو باڑے سے جانور اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس زمانے میں جانوروں کے باڑے ایک میدان میں کانٹوں کی باڑ لگا کر بنائے جاتے تھے، جس میں بھیڑ بکریاں رکھی جاتی تھیں۔ باڑے کا دروازہ برائے نام ہوتا تھا، جسے گھاس پھوس یا ٹوٹے پھوٹے پھٹوں سے ڈھک دیا جاتا تھا۔ جب وارداتوں میں اضافہ ہوا تو سب کی نظریں غلام حسین پر پڑیں۔ اسی سے کہا گیا کہ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تب اس نے چور کو پکڑنے کے لیے خود اکیلے رات بھر پہرا دینے کا لائحہ عمل ترتیب دیا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ وہ رات کو باڑے کے ایک کونے میں خود کو رضائی میں لپیٹ کر بیٹھ گیا کہ دیکھیں کون سا چور ہے جو ہر رات جانور نکال کر لے جاتا ہے۔ رات گزرتی گئی مگر کوئی نہ آیا۔ وہ انتظار کر کے مایوس ہو چلا تھا کہ رات کے آخری پہر اسے کھٹکا محسوس ہوا۔ وہ تیار ہو کر بیٹھ گیا، مگر یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی کہ کسی چور کے بجائے اندھیرے میں گیدڑ نما کوئی جانور باڑے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس نے اندر آتے ہی اچانک ایک بکری کو دبوچا ہی تھا کہ اس نے اپنی لاٹھی اٹھا کر اس پر وار کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر جانور نے غلام حسین پر چھلانگ لگا دی۔ غلام حسین اسے لپٹ گیا، مگر اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام گیدڑ یا کتا وغیرہ نہیں ہے۔ اس درندے جانور میں اس قدر طاقت تھی کہ غلام حسین کو اپنے جسم کی ہڈیاں چٹختی محسوس ہوئیں۔ تب اس درندے نے اپنا منہ کھولا اور اپنے جبڑوں میں اسے چبانا چاہا۔
अपने जबड़ों में उसे चबाना चाहा कि अचानक गुलाम हुसैन ने अपना एक हाथ रज़ाई में लपेटकर उसके जबड़ों में घुसेड़ दिया, जिससे उसके दांत रज़ाई में फंस गए और उसका मुंह काबू में आ गया। उसके बाद बहुत देर तक उन दोनों में कुश्ती होती रही। गुलाम हुसैन जैसा ताकतवर शख्स हैरान था कि आखिर ये क्या बला है जो ना तो काबू आ रही है और ना ही छोड़कर भाग रही है। यहाँ तक कि सुबह फजर की आज़ान हो गई। बाड़े के करीब ही मस्जिद थी। नमाजी नमाज के लिए आने लगे तो उन्होंने ये हैरत अंगेज मंजर देखा। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। गुलाम हुसैन ने चीख कर कहा कि देख क्या रहे हो, इस कुत्ते को लठों से मारो। तब लोगों ने बताया कि गुलाम हुसैन, ये कुत्ता नहीं, भेड़िया है, भेड़िया। बिलाखिर गांव के लोगों ने लठों और डंडों वगैरह से उस भेड़िए को मारना शुरू कर दिया। जब वो अधमरा हो गया तो उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। इस तरह उस भेड़िए को हलाक कर दिया गया। इस वाक़े के बाद से गुलाम हुसैन की शनाख्त भेड़िए के नाम से होने लगी। भेड़िए को हरियाणवी ज़बान में भेड़ा कहा जाता है। इस तरह रफ्ता रफ्ता तमाम लोग उसे गुलाम हुसैन के बजाय भेड़ा के नाम से पुकारने और जानने लगे। यहाँ पर पहली किस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली बार इसकी दूसरी किस्त पेश की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।